سنے کون قصائے درد دل، میرا غم گسار چلا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ ہم جو ہے ایسی ہستی اور ایسی شخصیت کا تعارف اور ان کی عظیم خدمات کے حوالے سے گفتگو کریں گے، جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خبردار، اولیاء اللہ پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ رنجیدہ و غمگین ہوں گے۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک مفہوم ہے، ذکر الانبیاء عبادت و ذکر الاولیاء کفارۃ۔ انبیاء علیہ السلام کا ذکر کرنا عبادت ہے اور اولیاء کرام کا ذکر کرنا گناہوں کا کفارہ ہے۔ آج ہم تاجدار کولڈا، وارث مہر علی، آل نبی، اولاد علی، مرشدی سیدی و سندی آقائے نعمت الشاہ سید عبدالحق گیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا جو ہے 30 جولائی کو وصال مبارک ہوا، اور یوم عرفہ کے دن 9 ذی الحج کے دن آپ کا وصال ہوا۔ تو اس جنم کی مناسبت کے ساتھ ہم ان کا تعارف آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اور حاضرین محترم، یہ ایسی ہستی ہیں جو اللہ رب العزت کا نے فرائض نبوت جو قرآن مجید میں بیان کی ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، اس کا فیض جو اولیاء کرام کو، مشائخ کو، محدثین کو ملتا ہے، اس کا حصہ وافر آپ کو عطا ہوا۔ اور حاضرین محترم، 1891 عیسوی میں سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب کے ہاں قبلہ بابو جی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا اصل نام غلام محی الدین رحمۃ اللہ علیہ تھا، اور المعروف قبلہ بابو جی، ان کی ولادت باسعادت ہوئی۔ تو لوگوں نے آپ کو مبارکباد دی کہ مبارک ہو، تو آپ نے لفظ مبارک سن کر جو ہے مسکرائے اور فرمایا کہ مجھے ایسا لگا جیسے لفظ مبارک سے کہ خدا مل گیا ہے۔ آپ خوش ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ اولاد نرینہ کو ہر کسی کی خوشی ہوتی ہے، اور مجھے اس بات کی خوشی بھی ہے اور اس بات کی خوشی بھی ہے کہ ہمارے گھر میں اللہ اللہ کرنے والی روح پیدا ہوئی ہے۔ اللہ کے امر سے، اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے اللہ اللہ کرنے والی روح پیدا ہوئی۔ اور 36 برس بعد 36 ایئرز کے بعد جو ہے یہی خوشخبری قبلہ بابو جی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو شاہ عبدالحق گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت، جو کہ 1926 میں ہوئی آپ کی ولادت باسعادت، یہ خوشخبری جب ملی تو آپ نے یہی الفاظ دہرائے اور آپ نے فرمایا کہ عبدالحق جو ہے مادر ذات ولی ہے۔ آپ کا نام آپ کے بابا جان نے عبدالحق رکھا، اور ان کے بارے میں فرمایا کہ آپ مادر ذات ولی ہیں، اور جن لوگوں کو مرد حق کی تلاش ہے تو وہ ان سے فیض پائیں۔ حاضرین محترم، میں نے جیسے بتایا کہ آپ کی عظمت و شان کے حوالے سے سید اسرار بخاری جو ہے وہ رقم طراز ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ جب سید شاہ عبدالحق گیلانی مرشدی سیدی و سندی، جب آپ آخری عمر کے آخری حصے میں جب حالت استغراق میں تھے، تو آپ اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ بہت کم لوگوں کو شاہ عبدالحق گیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عمر مبارک کے آخری حصے میں حالت استغراق کا جو اس سے آشنائی تھی، اور وہ آپ حالت استغراق میں سرمدی اور الوہی کیفیات سے شاد کام ہوتے رہے، اور آپ بہت کم گو تھے۔ اور آپ فرماتے ہیں، آپ سید اسرار بخاری لکھتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ لالا جی سرکار شاہ عبدالحق گیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، لالا جی سرکار سے بھی نام سے مشہور ہیں کہ آپ سید اسرار بخاری فرماتے ہیں ان کے بارے میں کہ اللہ کا شکر ہے کہ لالا جی سرکار جو ہے اپنے بابا قبلہ بابو جی سرکار اور اپنے دادا تاجدار گولڈا سید مامور بن الرسول حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پر رہے۔
ہم محترم سامعین ناظرین، آپ کی شخصیت مبارکہ اگر ہم دیکھیں تو آپ کی شخصیت پر، آپ کی ہستی پر جو ہے دو شخصیات کی تربیت جو ہے وہ بڑی واضح ہے، اور دو شخصیات کے زیر اثر آپ رہے۔ ایک قبلہ بابو جی سرکار جو آپ کے بابا جان تھے، اور دوسرا آپ کے بڑے بھائی جنہیں بڑے لالا جی سرکار کہتے ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور ان دو شخصیات نے آپ کی بہت تربیت کی، تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا۔ اور مرشدی سیدی و سندی شاہ عبدالحق گیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے علوم دینیہ جو ہیں وہ آپ نے اپنے دادا جان اور اپنے بابا جان کے ساتھ ابتدائی تعلیم حاصل کی ان کے پاس، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس وقت کے جو علوم و فنون کے شیوخ تھے اور جو شریع و طریقت کے مرج البحرین تھے، ان سے آپ نے جو ہے وہ استفادہ کیا اور زیر تعلیم رہے۔ شیخ الحدیث علامہ مشتاق احمد چشتی لکھتے ہیں کہ آپ جو ہے پیکر خلاص و محبت تھے، سراپا عز و نیاز تھے، اور آپ نرم گفتگو کے مالک تھے، شگفتہ مزاج تھے، اور مسکین نواز تھے، اور انتہائی سادہ طبیعت تھی آپ کی، اور آپ کی نورانی چہرے مبارک کا اتنا اثر تھا کہ لوگ مریدین، محبین، معتقدین، متوسلین آپ کے چہرے انور کی زیارت کر کے دلوں کا سکون حاصل کرتے تھے، دلوں کا چین حاصل کرتے تھے، دلوں کو قرار جو ہے مل جاتا تھا۔ اور اگر آپ مرشد شاہ عبدالحق گیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ اگر آپ محفل میں اپنی نظر کرم اہل محفل پر ڈالتے تو لوگ مریدین، محبین سکون قلب محسوس کرتے تھے۔ اور حضرین محترم، آپ کی پیدائش 1926 کو ہوئی، اور آپ کا نام عبدالحق آپ کے بابا جان نے رکھا، تو 11 برس کی عمر میں 11 برس جو ہے وہ سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زیر تربیت رہے، اور پھر 48 سال جو ہے اپنے والد گرامی کی زیر نگرانی اور زیر تربیت رہے۔ آپ اپنے بھائیوں سے بڑی محبت کرتے تھے، کہ قبلہ بڑے لالا جی سرکار سے آپ انتہائی محبت کرتے تھے، ان کا انتہائی ادب کرتے تھے، اور قبلہ بڑے لالا جی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی ان سے بڑی شفقت اور محبت کا اظہار فرماتے۔ اور شیخ الحدیث علامہ مشتاق احمد چشتی لکھتے ہیں کہ مجھے تنہائی میں فرمایا کرتے تھے کہ شاہ عبدالحق تمام کاموں میں میرا معاون ہے، مددگار ہے، مجھے سپورٹ کرتا ہے۔ فرمایا کہ خواہ وہ لنگر خانے کا اہتمام ہو، یا مریدین کے کام ہو، یا روحانی نسبت کا اہتمام ہو، ان تمام کاموں کے اندر جو ہے میرے بھائی شاہ عبدالحق جو ہے بڑے کوآپریٹ کرتے ہیں، بڑے معاون و مددگار ہوتے ہیں۔ اور حضرین محترم، آپ ابھی بڑے بھائی ہونے کے ناطے اب قبلہ بڑے لالا جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کو والد کا درجہ دیتے تھے۔ اور حضرین محترم، آپ سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ جو ہے وہ بچپن میں آپ کے جو ہے استاد محبوب عالم صاحب جو ہے ہر روز نماز عصر کے بعد آپ کو ان کی قربت میں، ان کی صحبت میں، ان کی مجلس میں لے کے جاتے، اور وہ جو استاد تھے وہ عرض کرتے کہ یہ بچے آ گئے، تو 11 سال یہ معمول رہا۔ تو آپ ان بڑے لالا جی سرکار اور چھوٹے لالا جی سرکار شاہ عبدالحق گیلانی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ ان کے سروں کے اوپر دست شفقت فرماتے اور دعا دیتے، اور کچھ دیر ان کی مجلس میں بیٹھتے اور شام کو واپس گھر آ جاتے تھے۔ اور حاضرین محترم، ایک مرتبہ بڑا خوبصورت واقعہ ہے، وہ شاہ عبدالحق گیلانی رحمۃ اللہ علیہ خود بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے دادا جان تاجدار گولڈا اعلیٰ حضرت گولڈوی سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ گاڑی میں سوار تھا، اور میں باتیں کر رہا تھا، تو مجھے تھوڑی زیادہ باتیں کر لیں، تو مجھے فرماتے ہیں کہ بیٹا زیادہ باتیں نہ کیا کریں۔ اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے، تو جب اس اختتام ہونے لگا سفر کا، تو آپ نے فرمایا کہ اب باتیں کر لیا کرو۔ تو رازداران محبت اور اہل محبت کہتے ہیں کہ اگر سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب حکم نہ فرماتے تو آپ ساری زندگی سکوت اختیار کرتے، ساری زندگی خاموشی اختیار کرتے۔ اور 1937 میں 37 عیسوی میں جو ہے قبلہ پیر سیدنا مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا، اور پھر دونوں شہزادوں کو راس المحققین استاد الاساتذہ مولانا محمد غازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد کیا گیا آپ کی تربیت کے لیے، تعلیم و تربیت کے لیے۔ اور 1939 میں غازی صاحب جو کہ خلیفہ مجاز تھے، ان کا بھی وصال ہو گیا، اور پھر آپ کو قبلہ بابو جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جامعہ عباسیہ جو کہ آج کل بہاولپور اسلامی یونیورسٹی کہلاتی ہے، وہاں پر جو ہے علوم و فنون کے جو شیوخ تھے
غلام محمد گوٹوی صاحب اور علامہ عطا محمد بندیالوی صاحب جامعہ عباسیہ میں وہاں پر اساتذہ میں ان کا شمار ہوتا تھا، وہاں پر تعلیم و تربیت کے لیے بھیجا، اور جو ہے آپ 7 سال وہاں پر زیر تعلیم رہے، اور آپ کا جو ہے پیرزادوں اور استادزادوں کی طرح احترام نہیں کیا جاتا تھا، پروٹوکول نہیں دیا جاتا تھا، بلکہ آپ 2 میل کے فاصلے پر جامعہ عباسیہ سے آپ کی رہائش تھی، اور کئی بار جو ہے وہ آپ جو ہے پیدل چل کر واک کر کے جو ہے جامعہ عباسیہ میں آئے۔ اور حضرین محترم، آپ کا معمول تھا، قبلہ بابو جی رحمۃ اللہ تعالی آپ کے بابا جان آپ کو گولڈا شیر سے بہاولپور ٹرین کی 3rd کلاس میں آپ کو سفر کراتے تھے۔ تو کچھ مریدین نے کہا کہ حضور ان کو تکلیف اٹھانا پڑتی ہے، سامان بھی ہوتا ہے، تو آپ ان کو 1st کلاس کا ٹکٹ دے دیا کریں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور غوث پاک کے صدقے مجھے جو ہے اتنا مجھ پر فضل اور کرم ہے کہ میں ان کو 1st کلاس کا بھی سفر کرا سکتا ہوں، لیکن میں انہیں تربیت کے لیے انہیں 3rd کلاس کا سفر کراتا ہوں تاکہ انہیں عام انسان کی تکلیف جو ہے یہ سمجھ سکے۔ اور حاضرین محترم، آپ قبلہ شاہ عبدالحق گیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے اساتذہ کرام کا بہت ادب کرتے تھے، محبت کرتے تھے اور ان کی تعظیم کرتے تھے۔ قبلہ بابو جی رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحت تھی، آپ فرماتے تھے کہ استاد کی رضا کو اولین سمجھو، اور استاد کی رضا اور دعا میں اللہ تعالیٰ نے سب رکھا ہے۔ اور قبلہ بابو جی رحمۃ اللہ تعالیٰ خود اپنی محفل میں صالحین اولیاء کا ذکر کرتے ہوئے اپنے اساتذہ کرام کا ذکر کرتے تھے کثرت کے ساتھ، تاکہ ان کے دلوں کے اندر جو ہے وہ اساتذہ کی محبت ہو۔ اور پھر بغداد شریف کا سفر جو ہے قبلہ بابو جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے میت میں جو ہے 1948 میں دونوں صاحبزادگان نے جو ہے وہ سفر کیا، اور یہ تعلیمی، تربیتی اور روحانی اور سیاحتی سفر تھا۔ اور علامہ عطا محمد بندیالوی جو آپ کے استاد تھے وہ بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ سفر نامہ بغداد میں لکھتے کہ قبر بابو جی اس قدر شہزادوں کی تربیت جو ہے وہ سفر کے دوران بھی خصوصی خیال رکھتے تھے کہ درس و تدریس کے اندر ایک دن کا ناغہ بھی نہیں رہا، ہر روز تعلیم و تربیت ہوتی، درس و تدریس ہوتا۔ اور علامہ بندیالوی صاحب نامور شیوخ الحدیث کے اساتذہ تھے، لیکن اپنے پیر خانے کا اتنا ادب اور احترام کرتے تھے کہ واقعہ لکھتے کہ ہم نے سفر کے دوران نماز ادا کی، اور نماز جو ہے شاہ عبدالحق گیلانی انہوں نے جو ہے جماعت کرائی تو اللہ رب العزت کی، اور ہم نے پیچھے ابتدا میں نماز پڑھی اور مقتدی بن کر نماز پڑھی، شاگرد تھے آپ کے، تو اس طرح ذکر کرتے ہیں ادب کے ساتھ۔ تو ساتھ لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ پاک شہزادوں کے صدقے سے ہماری نماز کو قبول فرمائے۔ اور پھر قبلہ بابو جی آپ کو نصیحت فرماتے تھے کہ شہزادوں کو اور صاحبزادگان کو کہ دل میں کسی کو بیعت کرنے کی خواہش نہ رکھنا، کوئی خواہش نہ رکھنا، اگر کوئی بیعت ہونا چاہے تو اسے بیعت کرنا۔ اور تحصیل علم کا شوق یہ تھا کہ سفر بغداد کے اندر جہاز کے اندر ہوں یا سفر بغداد میں مضافات میں دور دراز چلیں، زیارات کے لیے بھی جائیں، تو وہاں پر بھی گھنٹوں درس و تدریس کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ اور آپ کی شخصیت کے اندر سخاوت کا بڑا گہرا اثر تھا۔ سفر بغداد میں قبلہ بابو جی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے ان سب اور صاحبزادگان کو، شہزادگان کو جو ہے وہ درہم و دینار عطا کرتے تاکہ وہ علماء پر، مشائخ پر جو ہے وہ خرچ کرتے، غرباء پر اور فقراء پر۔ اور علامہ عطا محمد بندیالوی صاحب کہتے ہیں کہ 1948 کے یہ سفر میں تقریباً 20,000 درہم جو ہے اپنے صاحبزادوں کے ہاتھوں، اپنے شہزادوں کے ہاتھوں جو ہے وہاں بغداد شریف کے اندر جو ہے وہ تقسیم کیے۔ اور حضرین محترم، علامہ مشتاق مجشتی لکھتے ہیں کہ حضور غوث پاک کے دربار میں آپ حاضری کے لیے جو ہے وہ گئے، تو وہاں پر آپ نے چاروں طرف در و دیوار کو بوسہ دیا، پیار کیا، جو ہے سید الاولیاء شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار کو ایک عالم نے اعتراض کیا، تو آپ نے ایک عربی شعر پڑھ کر اس کا رد کیا، اور پھر اپنے خلیفہ مجاز اور اپنے مرید علامہ عطا محمد بندیالوی صاحب کو کہا کہ ان دونوں شہزادوں کو رکھو، ساتھ رکھ کر جو ہے اس کا جواب دو۔ تو وہ جو عالم دین تھے وہ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے جو ہے نا وہ چاہنے والے تھے، آپ نے جنہوں نے شرح صحیح بخاری لکھی، علامہ عطا محمد بندیالوی کہتے ہیں کہ ہم نے شرح صحیح بخاری کا جو ایک صحابی جو تھے ان کا فعل جو ہے وہ ان کے سامنے پیش کیا، جو انہوں نے شرح صحیح بخاری میں لکھا، اذا رأى قبور الصالحین قبلہا، کہ جب وہ صالحین کی قبروں کو دیکھتے تو اس کو بوسہ دیا کرتے تھے، اس کو پیار کرتے تھے۔ تو جب یہ سارے دلائل دیے تو پھر وہ بڑے مطمئن ہوئے۔ اور حضرین محترم، پھر سفر بغداد میں جو ہے شاہ عبدالحق گیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی زیارات تھی
امام حسین علیہ السلام کی، امام علی اکبر، امام علی اصغر علیہ السلام، امام قاسم، جمیع شہداء کربلا، امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جنید بغدادی، حضرت بشر حافی، حضرت سیری سکتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بھی زیارت کی۔ اور حاضرین محترم پھر آخر پہ جو ہے ایک آپ کی حضور غوث پاک کی بارگاہ میں جو ہے جو حاضری ہوتی تھی، اس بارے میں جو ہے وہ مہر منیر میں 369 صفحے کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ جب آپ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں جو ہے سید احمد عطاس جو عربی جو عراق گئی تھے، ان کی ساتھ جو ہے بارگاہ غوثیت مآب میں حاضری دے رہے تھے، تو ایک عراقی فوج کے کرنل آئے اور انہوں نے آپ کو دیکھا تو کافی دیر ان کی زیارت کرتے رہے، شاہ عبدالحق گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو پھر آپ کہنے لگے کہ میں نے رات کو حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کی، اور میں نے ان کے ساتھ اس شہزادے کو دیکھا ہے، اس بیٹے کو دیکھا ہے۔ تو پھر اب آپ نے ان کے بارے میں پوچھا، ان کے بابا کے بارے میں پوچھا، تو پھر آپ قبلہ بابو جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی سے ملنے کے لیے وہ گئے، اور انہوں نے اس عراقی کرنے کا بار بار یہ کہہ رہا تھا، واللہ واللہ، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، میں نے رات کو حضور غوث پاک کے ساتھ آپ کے بیٹے کو دیکھے، آپ کے بیٹے کو دیکھے۔ اور حاضرین محترم یہ قبلہ شاہ سید محمد عبدالحق گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے جو 94 سال اپنی عمر مبارک پائی، اور آپ کے جو ہے 30 جولائی کو یوم عرفہ کو جو ہے بروز جمعرات آپ کا وصال ہوا۔ لاکھوں کروڑوں مریدین، محبین، متقدین اور متوسلین کی جو ہے محبتوں کے ساتھ، عقیدتوں کے ساتھ، آنسوؤں کی لڑیوں کے ساتھ آپ کو جو ہے آخری منزل کی طرف لے جایا گیا، اور آپ کو مزار انور اسلام آباد کے ملحق گولڈا شریف کے اندر جو ہے آج بھی مرجع خلائق بنا ہوا ہے۔ اور آپ جو ہے اپنی پوری زندگی میں جو آپ کی خدمات جو تھی، آپ نے ایک بہت جامع درسگاہ بنائی گولڈا شریف کے ساتھ، جس میں ہزاروں حفاظ کرام تیار ہوتے ہیں، جو ہے سینکڑوں علماء کرام سالانہ بنیادوں پر جو ہے وہاں ان کو تعلیم و تربیت دی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ آپ لاکھوں کروڑوں مریدین، محبین، متقدین اور متوسلین کی تزکیہ نفس کرتے ہیں، تصفیہ قلب و باطن کرتے ہیں، اور آپ آل نبی اور اولاد علی اور حسنی اور حسینی سادات میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہیں، اللہ پاک شاہ سید عبدالحق گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہمیں توجہات، فیضات، برکات و خیرات عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔